تھا، وہ مسئلہ بن گیا تھا، تو اگر عذر قابل قبول ہوا تو یہ غلطی معاف کر دی جائے گی۔ لیکن اگر کام کہنے والا ساتھ یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کام تم نے کر کے آنا ہے، اگر نہ کیا تو میں نے عذر بہانا نہیں سنا، کوئی عذر نہیں سنوں گا، تو اگر ساتھ یہ شرط لگا دی جائے تو پھر بندے کو وہ کام ہر حال میں، اونچی بولو ذرا، ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ تو اب آ جاؤ ادھر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز 4 ایسے افراد ہوں گے جن سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، ان کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ 4 افراد کون کون سے ہیں؟ میں سب کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا، وہ افراد کی لسٹ میں پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کو چاہیے کہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کہیں میرا نام اس لسٹ میں شامل تو نہیں ہے، اور اگر ہے اللہ نہ کرے تو مرنے سے پہلے اپنا نام اس لسٹ سے خارج کرواؤ۔ وہ 4 افراد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جس کے کان میں اذان کی آواز آئی اور پھر وہ بلا عذر نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آیا، ایسے بندے سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آج میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اذان کی آواز نہیں آتی۔ اب تو حالت یہ بنی ہے کہ مساجد کے اندر سپیکر اتنے لگے ہیں، بلکہ ایک نماز کے لیے کئی مساجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر ریڈیو کے آگے بیٹھو وہاں بھی اذان ہو رہی ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھو وہاں بھی اذان ہو رہی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں مسجد کی طرف آ جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، یعنی اتنا بلند مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن فرماتے ہیں اتنے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، لیکن فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس طرح باہر تشریف لے جاتے جیسے کوئی بندہ غلطی سے پرائے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور بات بھی حقیقت پر مبنی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں یہاں مسجد میں موجود ہوں، ہماری اس مسجد کے باہر جانے کے لیے 2 دروازے ہیں۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا اس دروازے سے باہر جانا، تو ایک میرا دوست ہے کہتا ہے نہیں یار اس دروازے سے باہر جانا ہے۔ ظاہر بات ہے مجھے اپنے باپ کی بات ماننی چاہیے، اس لیے کہ باپ رتبے میں بڑا ہے، تو بڑے کی بات جب دونوں کی باتیں اکٹھی آ جائیں تو پھر چھوٹے مرتبے والے کی بات چھوڑ دی جائے گی، بڑے مرتبے والے کی بات مانی جائے گی۔ اور نماز کے اندر بھی مسئلہ یہی ہے، جب فرض اور واجب اکٹھے آ جائیں تو واجب کو ترک کر دینا چاہیے، فرض کو پکڑ لینا چاہیے۔ تو جب 2 کا حکم اکٹھا آ جائے تو پھر ہمیں بڑے کا حکم ماننا چاہیے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟
تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اللہ سب سے، تو جب سب سے بڑے کا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک دیا جائے۔ جب رب تعالیٰ کا حکم آ جائے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تو اب دوست کی بات نہیں مانی جائے گی اور کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جب سب سے بڑے کا حکم آ گیا ہے اب ہم سب سے بڑے کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ جب ہم کام کاج چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے آ جائیں گے تو عملی طور پر ہم ثابت کر دیں گے ہم نے رب کو سب سے بڑا مانا ہے۔ ایک ہمارے استاد تھے، ان کی بات میری بڑی دل پر چوٹ کی، اللہ کرے ہمارے بھی دلوں پر چوٹ کر جائے، ہمارا بھی رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ اپنے گھر میں یا آفس میں کوئی ملازم رکھتے ہو، اس ملازم کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کو چھٹی کرا دیں گے، اس کو سزا دیں گے؟ میں کہوں صوفی صاحب غریب آدمی ہے، کیوں مارتے بھیجے، کیوں اس کو چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 مرتبہ بلایا۔ میں نے کہا بھائی جب 3 مرتبہ بلانے پر بندہ نہیں آ رہا تم اس کو یہ سزا دے رہے ہو، تو کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، تو جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور ایک بات میں آپ کو کنفرم بتلا دوں، جو بندہ با جماعت نماز ادا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نمازی بنا رہتا ہے، اور جو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا اکثر اس بندے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے اذان ہوگی اس نے کہا میری جماعت نہ نکل جائے، کام کاج چھوڑ کے پہلے نماز پڑھ لے گا، اور جس نے کہنا یار میں نے کون سی جماعت سے پڑھنی، اب بڑا ٹائم پڑا ہے پڑھ لیں گے ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، بڑا ٹائم کرتے بعض کا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جب اذان کی آواز آ جائے ہمارے کان میں تو اب ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ جس کے سامنے دسترخوان بچھا ہے، ایک تو یہ نا کہ بندے کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، اور پھر کوئی بندہ اللہ کے نام پر صدا لگاتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کھانا دے دو، فرمایا جو بندہ ہونے کے باوجود بھی نہیں دے رہا ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ اس پر حج فرض ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے، واپس بھی آ سکتا ہے، اور اخراجات وغیرہ وہاں کے بھی اور گھر والوں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، ایسے بندے کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر وہ حج کرنے نہیں گیا، چلے جاؤں گے بڑا ٹائم پڑا ہے، چلے جاؤں گے بڑا ٹائم پڑا ہے، تاخیری حج اختیار کرتے کرتے اس بندے کو موت آ گئی، بغیر حج کیے مر گیا۔ فرمایا ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ میں افسوس کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں
یہ ہمارے ہاں عموماً دیکھنے میں آیا ہے، بندے کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جناب بچیاں نے شادیاں کرنیاں نے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر پیسے ادھر لگا دیے تو پھر باقی کام کیسے ہوں گے؟ پیسے آتے ہیں لیکن وہ دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیتا ہے، حج کے لیے نہیں جاتا۔ وہ سمجھتا ہے میں نے حج کرنے کے لیے پیسے لگا دیے تو غریب ہو جاؤں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو، فرمایا حج کرو، عمرہ کرو، رب تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ یہ حج اور عمرہ کرنا یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوا۔